حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محبوب المشائخ حضرت مخدوم زادہ سید محبوب اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، استاد العلماء حضرت علامہ اکرام المصطفیٰ صاحب اعظمی اشرفی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے اہل بیت کی فضیلت اور سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور مناقب بیان کیے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی شہادت کی فضیلت، شہادت کی قسمیں اور شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔
بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں انہیں دیکھنے کا شعور نہیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ شہید وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کے دین کی صحت و صداقت کے لیے کبھی تو دلیل و برہان سے اور قوت بیان سے اور کبھی شمشیر و سنان سے اسلام کی حقانیت کی شہادت دے، وہ شہید ہے۔ اور شہداء کو اللہ نے مردہ کہنے سے بھی منع فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں انہیں دیکھنے کا شعور نہیں ہے، انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آگے فرمایا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی اس عطا پر بہت زیادہ خوش ہے۔ شہادت ایک منصب ہے، شہادت ایک مرتبہ ہے، شہادت ایک مقام ہے۔ اسی لیے شاعر نے لکھا شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ زندہ۔ کیسے؟ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، دفن کر دیا گیا، قرآن نے کہا زندہ۔ اور وہ کافر جو بازار میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، خرید و فروخت کرتے نظر آ رہے ہیں، کلام کرتے نظر آ رہے ہیں، گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب ان مردوں کو کلام ربانی نہیں سنا سکتے۔ جو بازار میں چل رہا ہے قرآن نے کہا مردہ ہے، جو گفتگو کر رہا ہے قرآن کہتا ہے مردہ ہے، وہ کھا پی رہا ہے قرآن کہتا ہے مردہ ہے، اور جو دفن ہو گیا، جس کا سر تن سے جدا ہو گیا، قرآن نے کہا زندہ۔ عجیب بات ہے نا، قرآن نے کہا زندہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ تو چل پھر رہا ہے، یہ تو بول رہا ہے، یہ تو گفتگو کر رہا ہے، یہ تو کلام کر رہا ہے، یہ کھا پی رہا ہے، بازاروں میں چل رہا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، مردہ۔ اور جس کا سر تن سے جدا ہو گیا، دفن کر دیا گیا، ختم ہو گیا، شہید ہو گیا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، ارے وہ زندہ ہیں، ایسے زندہ انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اور اللہ کی عطا پر بڑے خوش ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہیں سے پتہ چل گیا کہ زندگی مصطفیٰ کی وفاداری کا نام ہے، زندگی رسول کی وفاداری کا نام ہے۔ اگر غدار ہے تو بازاروں میں چل رہا ہے، مردہ ہے، کھا پی رہا ہے، مردہ ہے، چلنے پھرنے میں بھی ہے، مردہ ہے، اور وفادار ہے تو قبر میں پہنچ گیا مگر زندہ۔ یہیں سے پتہ چلا زندگی رسول کی وفاداری کا نام۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے، اگر چاہتے ہو کہ تم مرنے کے بعد بھی زندہ رہو، رسول سے وفاداری کرو، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی زندہ۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ تو شہادت ایک منصب، ایک مقام۔ اب آئیے دیکھیں کہ شہادت کی کتنی قسمیں۔ شہادت کی دو قسمیں، ایک سری اور ایک جہری۔ سری کا مطلب پوشیدہ، جہری کا مطلب اعلانیہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اس سری شہادت کو اتنا عام کیا کہ سب کے سب شہید۔ جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائیں وہ شہید ہے، جو سمندر میں ڈوب کے مر جائے وہ شہید ہے، جو آگ میں جل کے مر جائے وہ شہید ہے، جو کسی حادثے کا شکار ہو جائے وہ شہید ہے، جو زہر کی وجہ سے مر جائے وہ شہید ہے۔ یہ سب شہید ہیں مگر شہادت سری۔ کون سی شہادت ہے؟ شہادت سری۔ شہادت جہری اعلانیہ، ایک مسلمان تلوار لے کے میدان کارزار میں اترتا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہوا اپنی جان قربان کر دیتا ہے، وہ بھی شہید ہے مگر شہادت جہری اعلانیہ ہوئی نا، سب نے دیکھا۔ اور اگر زہر کے اثر سے ہوئی، دیوار کے نیچے دب کے مر گیا، آگ میں جل گیا، سمندر میں ڈوب گیا، حادثے کا شکار ہو گیا کسی بھی، شہید ہے مگر شہادت سری۔ کون سی شہادت؟ شہادت سری۔ آپ لوگ بولتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا آپ سن بھی رہے ہیں، کوئی سو نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ توجہ، یہ دونوں شہادتیں ان کی حقیقت پوری ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات پر۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہر کمال، جمال، فضل و کمال، جود و نوال، جاہ و جلال سب کا مظہر ہے، مرکز ہے، منبع۔ صحیح ہے نا؟ حسن و جمال، جاہ و جلال، فضل و کمال، جود و نوال، یہ سب رسول کی ذات میں بدرجہ اتم موجود۔ اور جو رسول کی ذات میں موجود نہیں وہ کمال ہی نہیں، جو رسول کی ذات میں موجود نہیں وہ کمال ہی نہیں ہے۔ ہر کمال حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات میں موجود ہے۔ تو جب آپ نے یہ سنا کہ ہر کمال حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں موجود ہے تو پھر یہ شہادت، یہ بھی تو ایک کمال ہے، یہ بھی ایک منصب ہے، یہ بھی ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو ضروری تھا کہ یہ کمال بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ کمال ہے تو حضور علیہ السلام کی ذات میں موجود ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے سوال یہ پیدا ہوا، یہ تو کمال ہے لیکن سرکار کی ذات میں تو موجود نہیں، کیوں؟ شہادت، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانا، جہری، زہر کے اثر سے ہونا، سری۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، حقیقت حال یہ ہے، یہ دونوں شہادت سری ہو یا جہری ہو، ان دونوں کی حقیقت ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی۔ یہ کمال بھی میرے رسول کی ذات میں موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے کس طرح؟ آئیے ذرا سا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے شہادت سری، زہر کے اثر سے اگر موت واقع ہو جائے شہادت سری ہے، ٹھیک ہے نا؟ خیبر کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کو کھانے میں زہر دیا گیا۔ ایک عورت زینب بنت الحارث، اس نے بھنا ہوا بکری کا گوشت بھیجا اور اس میں زہر قاتل ملا دیا، ایسا زہر قاتل کہ ایک لقمہ آدمی کھائے اسی وقت موت واقع ہو جائے، اتنا خطرناک، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس میں سے تناول فرمایا، اس زہر آلودہ گوشت میں سے سرکار نے تھوڑا سا تناول فرمایا، اور حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی، انہوں نے بھی اس میں سے کھایا۔
کھاتے ہی ان کی موت واقع ہو گئی، شہادت ہو گئی. ایسے زہر قاتل بنایا ایسے ہی تھا کہ جو بھی کھائے موت واقع ہو جائے. چنانچہ حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی موت واقع ہو گئی، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا زندہ رہنا یہ حضور کا معجزہ ہو گیا. زندہ رہنا یہ سرکار کا معجزہ ہو گیا. لیکن شہادت سری کی حقیقت پوری ہو گئی، پوری ہو گئی. علامہ زرقانی فرماتے ہیں بے شک یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی وفات پائی. شہادت کی وفات پائی کیوں؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور امام بہیقی نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرض وفات میں یہ فرماتے تھے میں نے خیبر کے دن جو زہر آلود گوشت کھایا تھا اس کی تکلیف میں محسوس کرتا رہا، یعنی حیات مبارکہ میں محسوس کرتا رہا، اور فرمایا اب وہ وقت آ پہنچا کہ اسی کے اثر سے میری رگ حیات منقطع ہو رہی، اسی کے اثر سے میری رگ حیات منقطع ہو رہی. تو شہادت سری یہی تھی نا کہ زہر کی وجہ سے اگر موت واقع ہو جائے تو شہید ہیں، لیکن شہادت سری. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے وہ تناول فرمایا خیبر کے موقع پر، اور ایسا زہر قاتل کے کھاتے ہی موت واقع ہو جائے جس طرح کے صحابی رسول کی وفات ہو گئی، شہادت کی موت، اور سرکار کا زندہ رہنا حضور کا معجزہ ہو گیا. شہادت سری کی حقیقت پوری ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح شہادت سری کی حقیقت حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر پوری ہوئی. یہ کمال بھی حضور کی ذات میں موجود. اب آئیے شہادت جہری اعلانیہ. ایک مسلمان تلوار لے کے میدان کارزار میں اترتا ہے، علل اعلان، یعنی سب دیکھ رہے ہیں، ظاہر میدان کارزار میں ہے تو سب دیکھتے ہیں، لڑتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، شہید ہے. شہادت کون سی شہادت ہے؟ بھول گئے؟ یہی مسئلہ ہے، پہلے ہی بھول جاتے ہیں، آگے کیا یاد ہے؟ کون سی شہادت ہے؟ شہادت جہری. شکر ہے یاد ہے آپ کو. اچھا شہادت سری کا تو آپ نے سن لیا. اب شہادت جہری کی حقیقت نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر کیسے پوری ہوئی؟ دو موقع ایسے ہیں سرکار کی حیات مبارکہ میں. ایک طائف کا سفر، شہر طائف. میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ابھی آگے ہمارا میٹر کافی باقی ہے. آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ وہ دن حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات پر بہت بھاری. کوئی ساتھی، کوئی صحابی، کوئی ہمدرد، کوئی سیکورٹی کرنے والا محافظ، کوئی خود تشریف لے گئے. طائف کے بدبخت لوگوں نے شریر بچوں کو سرکار کے پیچھے لگا، جو سنگ باری کرتے تھے، پتھر مارتے تھے. آپ ذرا سے تصور کریں کہ آپ تنے تنا جا رہے ہوں، چاروں طرف سے سنگ باری ہو رہی ہے، کوئی بچانے والا نہیں، تو کیا کیفیت ہو؟ کوئی پتھر یہاں لگے، کوئی یہاں لگے، کوئی یہاں لگے، جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا، جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا. کوئی اور ہوتا تو اس وقت اس کی موت واقع ہو جاتی. سرکار کا زندہ رہنا یہ حضور کا معجزہ ہو گیا. زندہ رہنا یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہو گیا. اتنی شدید سنگ باری کی اور اتنی شدید تکالیف ہوتی. جب تھک کر کہیں بیٹھ جاتے تھے تو پھر آ کر اٹھاتے تھے، چلاتے تھے اور پھر سنگ باری کرتے. لیکن قربان ہو جاؤ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب صحابی نے کہا سرکار ان کے لیے دعا کیجئے، کہا نہیں، یہ تو آپ پر سنگباری کر رہے ہیں. نہیں، یہ سن کر رحمت للعالمین نے یہ فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا،
اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا میری قوم کو بخش دے، اس نے مجھے پہچانا نہیں، اگر مجھے جان لیتے تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ چشم ابرو کا اشارہ بھی کرتے نا تو عذاب نازل ہو جاتا۔ جبریل عذاب لیے کھڑے ہیں، نہیں، سرکار نے دیکھا ارے یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر اسلام کون قبول کرے گا، یہ نہیں تو میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلیں اسلام قبول کریں گے، آج یہ مجھ پر سنگباری کر رہے ہیں، انہی کی اولادیں میرے غلام بنیں گے۔ ایک اس وقت، دوسرے جنگ احد کے موقع پر آپ گزشتہ دنوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں بھی اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں بھی جنگ احد کا ذکر سن چکے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں بھی کافروں نے شدید حملہ کیا اور اتنے قریب سے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، پیشانی مبارک سے خون بہنے لگا، لوہے کا وہ خود جو تھا وہ رخسار مبارک میں گڑ گیا۔ اتنی شدید تکلیف اور شدید حملہ، اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی موت واقع ہو جاتی، سرکار کا زندہ رہنا یہ حضور کا معجزہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وقت پھر زیادہ ہو جائے۔ سرکار کا زندہ رہنا یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی جان کو کافروں سے بچا لیں، اور اللہ نے بچا لیا۔ بہر صورت ان دونوں موقعوں پر شہادت جہری کی حقیقت نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر پوری ہوئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے بات سمجھ لی۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہر کمال کا مرکز اور منبع ہے، شہادت بلا شبہ ایک کمال ہے، یہ بھی رسول کی ذات میں موجود تھا، اور کوئی کمال ایسا نہیں جو میرے رسول کی ذات میں موجود نہ ہو، اور جو رسول کی ذات میں موجود نہیں ہے وہ کمال ہی نہیں، بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں کہ ہر کمال اپنے کمال کے ساتھ رسول کی ذات میں موجود، ہر کمال اپنے کمال کے ساتھ میرے رسول کی ذات میں موجود ہے، اور جو موجود نہیں ہے وہ کمال ہی نہیں۔ اچھا، اب یہ کیونکہ یہ کمال ہے، اب یہی کمال آگے تقسیم ہونا تھا، اور یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام کے دو شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسن سر سے لے کر سینے تک حضور علیہ السلام کے مشابہ، سر سے لے کر سینے تک، اور حسین سینے سے لے کر قدموں تک حضور علیہ السلام کے مشابہ۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ آپ دیکھیں کیسی تشریح کی، جیسی حدیث ہے وہی الفاظ استعمال کریں۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حسن سر سے سینے تک سرکار کے مشابہ، اور حسین سینے سے قدموں تک۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ کیسی پیاری تشریح، جیسی حضرت علی فرما رہے ہیں ویسے امام اہل سنت تشریح کر رہے ہیں۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ پھر آگے اپنی عقیدت محبت بیان کرتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلی حضرت کے ماننے والوں سن لو، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب نور کے گھرانے والوں کو تنگ نہیں کرنا، سمجھ گئے؟ امام اہل سنت نے فیصلہ کر دیا. اچھا اب کیا ہوا؟ یہ دونوں شہادتیں تقسیم ہوئی دونوں شہزادوں. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حسن سر سے سینے تک سرکار کے مشابہ، حسین سینے سے قدموں تک سرکار کے مشابہ. یہ تو حضور کا حسن و جمال تقسیم ہوئی. اور اب کمال، شہادت سری اور شہادت جہری. شہادت سری کا فیض آیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں، شہادت جہری کا فیض آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں. حضور علیہ السلام کا جمال اور کمال دونوں میں تقسیم ہے. پتہ چلا جس طرح یہ دونوں مظہر جمال مصطفیٰ تھے، اسی طرح مظہر کمال مصطفیٰ تھے. جس طرح سرکار کا جمال تقسیم ہوا، اسی طرح سرکار کا کمال بھی تقسیم ہوا. تو بڑے شہزادے کے حصے میں کون سی شہادت آئی؟ سری. شکر ہے سن رہے ہیں، آواز آ گئی. اور چھوٹے شہزادے کے حصے میں شہادت جہری. اچھا ہم نے یہ بتایا تھا کہ شہادت جہری کوئی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے شہید ہے، زہر کے اثر سے موت ہو جائے شہید ہے، ڈوب کے مر جائے شہید ہے، آگ میں جل جائے شہید. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں کیونکہ شہادت سری کا فیض آیا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نہیں فرمایا کہ شہید ہوں. جس طرح اعلان کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اعلان نہیں کیا. ویسے تو سرکار کی احادیث اور کچھ اشارتاً سب جانتے تھے کہ شہید ہوں، کیونکہ شہادت سری کا فیض تھا. نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت سے مواقع پر بہت سی بشارتیں دیں. پہلے ہم ان احادیث کو پیش کریں اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسین ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو مجھے پہچانتا ہے اور نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں. میں رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا بیٹا ہوں. امام بخاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام منبر پر رونق افروز، گود میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ. کہتے سرکار کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی اپنے شہزادے کو دیکھتے جو ان کی گود میں. کون ہے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ. سرکار نے فرمایا: ھذا ابنی سید، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے. دو گروہوں میں صلح کرا دے. ایک روایت یہ ہے. تیسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام اپنے کاندھوں پر امام حسن کو بٹھا کے جا رہے، محبت میں اٹھایا، کاندھوں پر بٹھا دیا. کسی نے دیکھا، کہا سواری کتنی اچھی ہے. سرکار نے فرمایا سوار بھی تو کتنا اچھا ہے. کتنی محبت اپنے نواسوں سے. کہا سواری کتنی اچھی ہے، کہا سوار بھی تو کتنا اچھا ہے. حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا: ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا. حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میرے دو پھول ہیں. اچھا پھولوں کو تو سونگا جاتا ہے نا، اور یہ حقیقت ہے کہ بعض روایتوں میں آیا نبی پاک علیہ السلام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گود میں اٹھا کر سونگتے تھے، جیسے پھولوں کو سونگا جاتا ہے. کہا یہ میرے پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں.
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے میں کسی کام سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے تو آپ کے دستے مبارک ایسے اور اوپر چادر ڈلی ہوئی، جیسے کوئی آدمی کسی چیز کو گود میں اٹھائے نا ایسے کر کے، اس طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کے دستے مبارک، لیکن اوپر چادر، اور چادر ہل رہی تھوڑی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گزارشات سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، آقا نے میری حاجت روائی فرما دی۔ تو جب میں جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ اس چادر میں کیا ہے، ایک تجسس پیدا ہوا نا، ایسے ہاتھ کیے ہوئے اوپر چادر ہے، چادر ہل بھی رہی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، اس میں کیا ہے؟ آقا مسکرائے، آپ نے چادر ہٹا دی تو حسن حسین حضور کی گود میں، حسن حسین حضور کی گود میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سرکار نے فرمایا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ۔ یہ شان ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں روایت کرتے ہیں، حضرت عمر اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں اولاد کا نسب باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے۔ نسب تو باپ سے چلتا ہے نا، باپ سید ہے تو اولاد بھی سید ہے، باپ شیخ ہے تو اولاد بھی، باپ پٹھان ہے تو اولاد بھی پٹھان ہے نا، نسب۔ فرمایا اولاد کا نسب باپ سے چلتا ہے سوائے فاطمہ کی اولاد سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ دوسری روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب، قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ اب پوچھو ان سے جو کہتے ہیں نسب فائدہ نہیں دیتا، نسب فائدہ نہیں دیتا، ارے کسی کا نسب فائدہ دے یا نہ دے، میرے آقا کا نسب فائدہ دے۔ فرمایا سارے نسب منقطع ہو جائیں گے قیامت کے دن سوائے میرے نسب کے۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ کا نسب قیامت کے دن بھی فائدہ دے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں پکڑا، فرمایا من احبنی، جس نے مجھے محبوب رکھا، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں یعنی حسن حسین کو محبوب رکھا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا قیامت کے دن۔ رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، آقا کی معیت چاہتے ہو، حسنین کریمین سے محبت کرو، ان سے سچی محبت کرو۔ جو سچی محبت کرے گا قیامت میں سرکار کا ساتھ نصیب ہوگا۔ سنن ترمذی نے اس کو روایت کیا اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام منبر پر رونق افروز، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے، دونوں شہزادے چلتے ہوئے، جس طرح بچے چلتے ہیں گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، جب چلنا سیکھتے ہیں نا تو یہی کیفیت ہوتی ہے نا، تھوڑی دور چلے گر گئے پھر اپنے آپ کو سنبھالا۔ تو راوی کہتا ہے کہ اس طرح یہ دونوں شہزادے آئے اور زمین پر گرے، آقا منبر سے اترے اور ان کو اٹھا کر گود میں لے۔ اتنی محبت نبی پاک علیہ السلام کو
اپنے شہزادوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دن کے ایک حصے میں نکلا، سرکار کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی رہائی گاہ پر گئے، ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ فرمایا بچہ یہاں پر ہے، بچہ کون؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا نہیں بابا جان وہ تو باہر کہیں گئے ہیں۔ کہتے اتنی دیر میں ہم نے دیکھا دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور سرکار کی گود میں، دونوں دوڑتے ہوئے آئے، باہر تھے نا کہیں سے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لپٹ گئے۔ سرکار نے فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، جو ان سے محبت رکھتا ہے تو اس سے بھی محبت رکھ۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت رکھے، حسنین کریمین سے محبت کیجئے، اللہ خود آپ سے محبت کرے۔ یہ تمام احادیث یعنی یہ ہم نے چند پیش کی ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل میں موجود ہیں۔ اب آئیے شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام حسن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا تھا، اور نام مبارک کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ طبقات ابن سعد کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام حسن رکھا، اور دوسری روایت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام مبارک حسن رکھا۔ حسن کے معنی حسن و جمال والا۔ آپ کی کنیت ابو محمد، القابات سید، طیب، امین، تقی، ذکی، مجتبی اور شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے مشابہ۔ تب حسن و جمال تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ ولادت مبارکہ بعض روایت کے مطابق نصف شعبان 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ صاحبزادی کے بیٹا ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں دیا، آپ نے لعاب دہن امام حسن کے دہن میں ڈال دی۔ بچوں کو گھٹی دیتے ہیں نا، شہد چٹاتے ہیں، ایک شگون ہے، کسی عالم دین سے چٹواؤ، کسی پیر سے چٹواؤ، کسی نیک متقی آدمی کوئی ایسا ہو اس سے چٹواؤ، شگون ہے، بچہ نیک ہو۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ بچے کی پہلی غذا ہوتی ہے شہد جو چٹایا جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ امام حسن کو دیکھو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی غذا رسول کا لعاب دہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن پہلی غذا۔ سرکار نے فرمایا نام کیا رکھا؟ ایک روایت میں آیا حضرت علی نے فرمایا حرب، جنگ، حضرت علی کو جنگ سے محبت تھی، حرب، فرمایا حرب نہیں یہ تو حسن ہے، یہ حسن ہے۔ اسی طرح چھوٹے شہزادے کی جب ولادت ہوئی، جب بھی سرکار تشریف لائے، گود میں لیا، لعاب دہن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہن مبارک میں ڈالا۔ کیا نام رکھا؟ حرب، کہا نہیں یہ حسین، یہ حسین۔ اور بعض علماء نے لکھا یہ دونوں نام جنتی نام، حسن اور حسین، تو اسی لیے ہم لوگ یہ نام رکھتے ہیں تاکہ ان کی نسبت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ نام ایسے رکھنے چاہیے بچوں کے، بزرگوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اہل بیت کے نام پر۔ آج کل تو نام رکھو، کسی سے پوچھو کہ آپ نام رکھ دیں، میں نے کہا نہیں نام لے آؤ، 5 نام لے کر آؤ، اس میں سے دیکھ کے بتائیں۔ وہ ایسے نام لے کر آتے ہیں کہ آدمی پڑھتے ہی رہ جائے کہ کون سی لغت میں سے نکالا۔
گوگل میں سے سرچ کرتے ہیں، کسی کا مائیکل ہے تو کسی کا کچھ ہے تو کسی کا کچھ ہے، تو میں نے کہا مائیکل جیکسن رکھ دو، سب سے اچھا رہے گا، ناچتا ہی رہے گا ساری زندگی۔ ایسے ایسے نام، بھائی کہاں سے نکالے تم نے، کون سی لغت؟ جی گوگل پہ سے دیکھا، گوگل پر۔ یہ ذرا نیا نام، بچیوں کے نام نیا نام، ارے نئے نام کی کیا ضرورت ہے؟ صحابیات موجود ہیں، امہات المومنین موجود ہیں، سرکار کے اہل بیت میں کتنی حضور کی شہزادیاں موجود ہیں، اور اگر بیٹا ہو تو سبحان اللہ سارے کے سارے موجود۔ ایسے نام رکھو ان کی نسبت قائم ہو، اور نسبت کی وجہ سے رکھو گے تو حقیقت میں رسول اللہ کا غلام بن کر اٹھے گا۔ تعلیم و تربیت، جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو تعلیم و تربیت اس کی جاتی ہے۔ اب میں کیا بتاؤں کہ امام حسن کی تعلیم و تربیت کس نے کی؟ 3 شخصیتوں کے زیر سایہ زندگی کی ابتدا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی پاک علیہ السلام۔ ارے جو ان کی گودوں میں پرورش پائے اس کی تربیت میں کوئی کمی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حلیم مزاج، بردبار، سمجھدار، باکردار، عبادت گزار، ہر صفت آپ کی ذات میں موجود ہے، ہر صفت آپ کی ذات میں، گویا جمال و کمال کا مظہر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور صرف ان کے لیے ایک بات کہہ دو، شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا چہرہ مبارک سرکار کے چہرے مبارک کی طرح، صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایسا حسن و جمال تھا، ایسا رنگ تھا، ایسی کیفیت تھی، شبیہ رسول کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری بات پوری ہو گئی۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے امام ہیں نا، بڑے خوبصورت۔ ایک مرتبہ نکلے، ایک لونڈی جا رہی تھی جو مسلمان نہیں تھی، اس نے دیکھا، دیکھتی ہی رہ گئی، ایسا حسین چہرہ۔ اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں سوچ رہی ہوں جب نقلی محمد کا یہ حال ہے تو اصلی کا کیا حال ہو؟ ارے وہ چہرہ ہی ایسا تھا، جس نے دیکھا وہ قربان ہو گیا۔ شاعر نے لکھا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ تو اس نے کہا جب نقلی محمد کا یہ حال ہے تو جو اصلی ہوگا اس کی کیا کیفیت؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کو بیان کر دینے کے لیے صرف ایک بات کافی ہے، شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی شبیہ۔ اسی لیے ایک مرتبہ جب یہ بچپن میں گزر رہے تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑے، جیسے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جاتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا دیا اور کہا علی یہ تمہاری طرح نہیں ہے، یہ تو میرے آقا کی شبیہ ہے، یہ تو میرے آقا کی شبیہ ہے، اور اٹھا کر ان کو گود میں لے کر ان کو چومنے لگے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت تحمل مزاج اور بردبار۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک دن کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ کی لونڈی شوربے سے بھرا ہوا ایک برتن، اس کو قاب کہیں یا جو بھی کہیں، وہ لے کر آئی، اور وہ برتن اس کے ہاتھ سے چھٹا اور آپ کے اوپر گر گیا۔ اب ذرا سا غور کرو، گرم گرم شوربہ آپ کے اوپر گرا، غصہ آنا ایک فطری امر تھا یا نہیں تھا؟ آپ کے اوپر گرا دیا جائے گا غصہ آئے گا؟
ارے جس نے گرایا ہم تو اس کی ایسی تیسی کر دیں، یہ کیا کیا کپڑے خراب کر دیا، ہمارا جسم جلا دیا۔ گرم شوربہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گرا، قصدن نہیں گرایا، ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، آپ نے غصے میں اس کی طرف دیکھا، ارے وہ لونڈی بھی تو امام حسن کی تھی، معمولی نہیں تھی، لونڈی بھی تو امام حسن کی تھی۔ اس نے دیکھا مالک کو غصہ آ گیا، امام کو غصہ آ گیا، میری خیر نہیں، فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور جو لوگ غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا آیت سن کے مسکرا دیا، غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے آگے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، فرمایا جا تجھے معاف بھی کر دے۔ اس نے آگے پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دے۔ ایک آیت پڑھی، معافی بھی مل گئی، رہائی بھی مل گئی، غصہ بھی ختم ہو۔ اتنے بردبار، بہت جلد معاف کر دینے والے، کسی نے کچھ کیا معاف کر دو۔ اسی طرح آپ کا ایک واقعہ ہے جو بڑا سبق آموز ہے، بلکہ دونوں شہزادے اس میں شامل ہیں۔ ایک دن یہ دونوں مسجد نبوی میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا اور اپنے وضو میں سراسر غلطیاں کر رہا۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر کوئی کرے تو کہیں گے اے کیا کر رہے ہو، یہ وضو کرنا نہیں آتا، اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک تمہیں وضو کرنا نہیں سکھایا کسی نے، وہ بیچارہ ویسے ہی شرمندہ ہو جائے۔ اسی طرح کرتے نا، کسی نے نماز میں غلطی کی، سجدے میں تمہارا پیر صحیح نہیں تھا، تمہارا انگوٹھا اوپر تھا تو ایک پیر اوپر تھا ایک نیچے تھا، اس سے پوچھے تم اپنی نماز پڑھ رہے ہو یا آگے اس کو دیکھ رہے ہو؟ یہی کیفیت ہے نا۔ اس طرح کرنے سے لوگ دور بھاگے۔ دین کی تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ احسن طریقے سے ایک بہتر بات پہنچا دے، تب لوگ مانیں۔ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، سب کے سامنے مت ڈانٹیں، علیحدہ لے جائیے، آپ کو اگر مسئلہ معلوم ہے علیحدہ لے جائیے، اس کو بتا دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سب کے سامنے اگر آپ ڈانٹیں گے، بڑا آدمی ہے تو ویسے ہی برا بن جائے، اور اگر بچہ ہوگا مسجد میں آنے ہی چھوڑ دے۔ اب دیکھو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی کیفیت کیا؟ دونوں نے دیکھا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑے ہیں لیکن غلط وضو کر رہے ہیں، ہم کیسے ان کو بتائیں کہ آپ کے وضو میں غلطی ہے؟ دونوں نے آپس میں گفتگو کی اور بڑے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جا کے ان کو سلام کیا۔ بڑے صاحب نے دیکھا، جواب دیا، کہا کہ ایک مسئلہ لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں حسن ہوں، یہ میرا بھائی حسین ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ کہ ہم دونوں میں اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں میں اس سے اچھا وضو کرتا ہوں، یہ کہتا ہے نہیں میں اچھا وضو کرتا ہوں۔ تو آپ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، ہم دونوں آپ کے سامنے بیٹھ کر وضو کرتے ہیں، آپ بتائیے میں نے اچھا وضو کیا یا میرے بھائی حسین نے اچھا وضو؟ دیکھو کس طریقے سے بات پہنچا دیں۔ ڈانٹا نہیں ان کو، اگر ڈانٹتے بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی میں صحیح کر لیتا ہوں، آپ تو شہزادہ رسول۔ نہیں میں نے وضو کیا، میں کہتا ہوں اچھا وضو کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں۔ بیٹھ گئے وضو کرنے کے لیے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر امام حسین۔ بوڑھے نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنکھوں سے آنسو۔ شہزادوں میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے، مجھے معاف کرو میں سمجھ گیا، تمہارے وضو میں غلطی نہیں، غلطی میرے وضو میں، غلطی میرے وضو میں ہے۔ جس نے علی مرتضیٰ کی گود میں آنکھ کھولی وہ وضو میں غلطی کر سکتا ہے؟ جو خاتون جنت کی گود میں پرورش پائی کیا وہ غلطی کرے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں پروان چڑھی کیا وہ غلطی کرے گا؟ نہیں، سردار نوجوانان جنت غلطی نہیں کر سکتا، میں غلط ہوں تم صحیح۔ اور شہزادو تم نے ایک بہترین بات بہترین طریقے سے مجھ تک پہنچا دی۔ دیکھو کتنا اچھا طریقہ ہے، ایک تبلیغ کا ذریعہ۔ یاد رکھیے ہماری کیفیت کیا ہے۔ اب دیکھیں عموماً بچے مسجد میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈانٹنا نہیں چاہیے، بچوں کو لائیے مسجد میں۔ جو سمجھدار بچہ ہے جس کے کپڑے خراب نہ ہوں، پاک ہوں،
آپ لائیے، اس کو پہلے سے سمجھا کر لائیے. مسجد میں دوڑنا نہیں ہے، مسجد میں چیخنا نہیں ہے، مسجد میں بھاگنا نہیں ہے، بار بار پانی کے لیے ادھر ادھر نہیں جانا ہے، خطبہ شروع ہو جائے تو ایک ہی جگہ بیٹھنا ہے. پہلے سے آپ سمجھا کر لائیں گے، بچپن سے مسجد میں آئے گا، انشاءاللہ آخر عمر تک آتا رہے گا. ہم روک دیتے نہیں جی نہیں چھوڑ دو، ابھی بڑا ہوگا پھر چلے جائے گا، 18 سال کا ہو جائے پھر چلے جائے گا. پھر نہیں جاتا، پھر نہیں جاتا، پھر کہ مار مار کے لاؤ پھر نہیں جاتا. اب بہت سے تو ایسے جو جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو عید کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو اولاد کی تربیت کیجئے، بچپن ہی سے تربیت کیجئے. گھروں میں بھی نماز پڑھیے، مسجد میں بھی نماز پڑھیے. یہ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں نا، سرکار نے فرمایا ھذا صلاۃ البیت، یہ گھر کی نماز ہے. سنتیں جو پڑھتے ہیں نا گھر کی نماز، کیا مطلب؟ وضو کیا، نماز سے پہلے کی سنتیں گھر میں پڑھیں، جا کر مسجد میں فرض پڑھیں، پھر آ کر سنتیں پڑھیں. طریقہ یہ. لیکن منع اس لیے نہیں کیا گیا، اس پر شدت اس لیے نہیں اختیار کی گئی کہ اگر منع کر دے جی کوئی بھی مسجد میں سنتیں نہیں پڑھے گا تو پڑھیں گے ہی نہیں، بھاگ جائیں گے سیدھے. وہ تو فرض پڑھنے کے لیے آ گئے تو بڑی بات ہے. اس لیے جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھے. لیکن طریقہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں بھی نماز پڑھو. ایسا نہیں کہ پھر سارے جماعت ہی چھوڑ دیں، گھر میں ہی پڑھنا شروع کر دیں. آپ نے تقریر میں کہا تھا قبرستان نہ بناؤ سرکار، چلو گھر میں ہی پڑھے. ایسا نہیں ہے. کوشش کریں کہ بعد جماعت نماز پڑھیں، اور خاص طور پر اولاد کو، بچے چھوٹے بھی ہوں ان کو مسجد کا ادب سکھائیے، بتائیے، سمجھا کر لائیے. اگر وہ غلطی کریں پھر ان کو سمجھائیے. شروع سے اگر آپ مسجد میں لانے کی عادت ڈال دیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اولاد یہاں نماز پڑھے گی، ثواب آپ کو ملتا رہے. سرکار نے جو 7 اعمال بتائے جو صدقات جاریہ میں سے ہیں، اس میں ایک ہے او ولد صالح، نیک اولاد. فرمائے نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی تربیت سے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کی تربیت سے عبادت کر رہا ہے، آپ کی تربیت سے نیک عمل کر رہا ہے. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اولاد اس دنیا میں نیک عمل کرے گی، قبر میں ثواب جاری. یہ ثواب جاریہ ہے. تو اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، آپ نے دیکھا کہ کتنے بہتر طریقے سے ایک بہترین بات اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو پہنچا دی. ان کو پتہ چل گیا میرے وضو میں کیا غلط ہے، یہ تو سردار نوجوانان جنت ہیں، یہ غلطی نہیں کر سکتے، میرا وضو غلط ہے، اصلاح ہو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 40 ہجری میں مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے. حضرت علی کی شہادت ہوئی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر، اہل عراق نے آپ کو خلیفہ بنایا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. لیکن آپ کی مدت خلافت صرف 6 مہینے 6 مہینے خلیفہ رہے، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. جب آپ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے، 40,000 مسلمانوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لی. 1-2 ہزار نہیں، 40,000 مسلمان. ظاہر شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول. اور جب آپ بیعت کرتے تھے تو الفاظ یہ ہوتے تھے، آپ لوگوں سے اقرار لیتے تھے، میرے حکم پر عمل کرنا، جس سے میں جنگ کروں تم بھی اس سے جنگ کرنا، اور جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کرنا. تو جو لوگ تھے نا جن کی نیتوں میں فتور تھا، جو فتنہ پرور تھے، انہوں نے ان الفاظ کو بڑے غور سے سنا اور نیگیٹو پہلو میں لے گئے اور آپس میں جا کر سرگوشیاں کرنے لگے. دیکھو یہ حسن کیا کریں، پہلا جملہ تو صحیح ہے، جس سے میں جنگ کروں تم جنگ کرنا،
لیکن ان کے دوسرا جملہ دیکھو، جس سے میں صلح کروں تم بھی ان سے صلح کرنا۔ اس کا مطلب ہے ان کی مرضی ہے کہ آگے چل کے یہ امیر معاویہ سے صلح کر لیں۔ دیکھو ذہن کہاں تک گیا، فتنہ تھا نا موجود ذہن کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا، اور خصوصاً اہل کوفہ اس میں شامل تھے جو سرگوشی کر رہے تھے، اور حقیقت میں وہی خارجی تھے۔ انہوں نے آپ کے خلاف ایک محاذ بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک مقام پر جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک خیمے میں جب آپ آرام فرما تھے، انہوں نے آ کر وہاں حملہ کیا، مال و اسباب بھی لوٹ لیا اور آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے کرم سے آپ محفوظ رہے۔ اتنے فتنہ پرور لوگ تھے۔ انہوں نے وہیں جانچ لیا کہ یہ صلح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 40,000 نے بیعت کی، 6 مہینے آپ مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ اس کے بعد یہ فتنے اتنے بڑھے، جو درمیان میں لوگ تھے نا، ادھر کی ادھر لگانے والے، ادھر کی ادھر، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں انتشار رہے۔ جس طرح جنگیں ہوئی، یہ جنگوں کا سلسلہ چلتا رہے، یہ مسلمان آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں، کٹتے رہیں، مرتے رہیں۔ وہ اپنی سازشوں میں مصروف ہوئے اور اپنی سازشوں میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، اور کامیاب اس طرح ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفے کی جانب روانہ ہو۔ 60,000 کا لشکر۔ ادھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ امیر معاویہ 60,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اسے روکنا چاہیے، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ آپ 40,000 کا لشکر لے کر کوفے سے روانہ ہوئے۔ ادھر وہ دمشق سے روانہ ہوئے، ادھر یہ کوفے سے روانہ ہوئے۔ جنگ منزلیں طے کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں۔ 40,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ مقام دیر عبد الرحمن پر پہنچے۔ آپ نے پھر حالات کا جائزہ لیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں ان الفاظ کو بھی دہرایا جو آپ بیعت کے وقت لیتے تھے۔ تقریر تو کافی تھی، ہم اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ان فسادیوں نے تقریر سنی، کہا دیکھو ہم یہی کہہ رہے تھے، ان کا ارادہ یہی ہے کہ امیر معاویہ سے صلح کریں گے۔ پھر انہوں نے ہنگامہ کیا، اور ایک روایت کے مطابق اس وقت انہوں نے جب آپ پر حملہ کیا تو آپ نے قبیلہ ربیہ اور ہمدان کے لوگوں کو پکارا۔ وہ لوگ آپ کے صحیح سچے محب تھے، وہ پہنچے اور انہوں نے آپ کی حفاظت کی۔ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 60,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، ایک مقام پہ آ کر ٹھہر گئے۔ ادھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 40,000 کا لشکر لے کر آپ نکلے تھے، آپ بھی ایک مقام پر ٹھہر گئے، پڑاؤ ڈال دیا، خیمے لگا دیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبداللہ بن عامر صلح کی پیشکش لے کر آئے۔ ایک خط تھا، اس میں لکھا تھا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی شرائط ہوں گی ہم مان لیں۔ کس کی طرف سے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سادہ کاغذ اپنی مہر لگا کر اور دستخط کر کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، اور قاصد سے کہا کہ یہ سادہ کاغذ ہے، میری مہر، میرے دستخط ہیں، جو شرط آپ اس پہ لکھیں گے مجھے منظور ہے، جو چاہیں آپ لکھ دیں۔ یہ دو روایتیں ہیں۔ تو دوسری روایت کے مطابق جب وہ سادہ کاغذ اور وہ پہنچا، آپ نے اپنی شرائط لکھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری شرائط جو تھی مان لی۔ اب شرطیں تو بہت ساری تھی، لیکن چند ایک یہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں جو عہدے، مال، دولت جن لوگوں کے پاس تھا وہ ان سے چھینا نہیں جائے گا۔ حضرت علی کے دور خلافت میں جو عہدے، مناصب اور مال و دولت جن کے پاس تھا، ایسا نہیں کہ حضرت امیر معاویہ آ کر وہ سب چھین لیں۔ ایک یہ شرط۔
دوسری کڑی شرط یہ تھی کہ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں، خلیفہ رہیں گے، اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، تو خلافت دوبارہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے گی۔ اسی طرح کی اور بہت ساری شرطیں تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری شرطیں من و ان مان لی، اس میں کوئی آپ نے تبدیلی نہیں کی، اور بعض مورخین نے لکھا کہ آپ نے اس کی پاسداری بھی فرمائی۔ خلیفہ وقت بننے کے بعد اچھا آپ نے دستبرداری اختیار کر لی۔ اب لوگوں کو یہ بھی منظور نہیں تھا، دونوں لشکر قریب پہنچ چکے تھے، ادھر 60,000 ادھر 40,000۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کا لشکر لے کر کھڑے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 کا۔ امام نے یہ دیکھا کہ ایک دوسرے پر اس وقت تک غالب نہیں آ سکتا جب تک فریق ثانی کا کثرت کے ساتھ قتل عام نہ ہو۔ ظاہر جب بھی ہوگا نا، ایک دوسرے کو جتنے زیادہ دوسرے آدمی قتل ہوں گے تو جو فریق اول ہیں وہ غالب ہو جائے گا۔ وہیں آپ نے روک دیا۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہونی تھی۔ سرکار کی پیشن گوئی آپ نے ابتدا میں سنا نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹے ہیں، بچے ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں بٹھایا۔ راوی کہتے ہیں سرکار کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی شہزادے کو دیکھتے، ایک نظر لوگوں کو، ایک نظر اپنی گود میں اپنے شہزادے۔ پھر فرمایا ھذا ابنی سید، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں، ارے نبی کتنے سال پہلے بتا رہے ہیں یہ میرا شہزادہ دو گروہوں میں صلح کرا دے۔ وہ دو گروہ کون تھے؟ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، اور دوسرا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر۔ قریب تھا کہ ان میں ایک گھمسان کی جنگ ہو، مسلمانوں میں آپس میں تلواریں چلیں، مسلمانوں کی سر انہی کی تلواروں سے کاٹے جائیں، کشت و خون ہو، خون ریزی ہو۔ امام حسن نے صلح کر کے اپنے نانا کی پیشن گوئی کو پورا کر دیا۔ اچھا کچھ لوگ تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، یہ جو صلح ہوئی نا، وہ تو چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، مسلمانوں میں آپس میں تلواریں چلیں۔ اب وہ آئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امام آپ نے یہ کیا کیا؟ اتنا بڑا لشکر لے کر گئے تھے، چڑھائی کرتے، لڑائی کرتے، یہ ہوتا، ہم کامیاب ہو جاتے، آپ کی خلافت پورے عرب پر، عراق، شام، لبنان، یہ وہ ہر جگہ آپ کی خلافت ہوتی، یہ آپ نے کیا کیا؟ لوگ ہوتے نا اسکانے والے، جیسے امام حسن کہیں کہ ہاں بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، لیکن وہ تو نہایت سمجھدار، باوقار، باکردار، عبادت گزار رسول اللہ کے شہزادے، بشارت بھی پوری کرنی تھی، مسلمانوں کو خوریزی سے بھی بچانا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ سب کی زبانیں بند ہو گئی۔ جب وہ سب آ کر بیٹھے، امام آپ نے کیا کیا؟ ہم تو آپ کا ساتھ دینا چاہتے تھے، دیکھیے 40,000 کا لشکر، دیکھیے اتنا لشکر، اور لوگ بھی شامل ہو جاتے، یہ کرتے وہ کرتے، امیر معاویہ کو شکست دے دیتے۔ فرمایا سنو، میری صرف ایک بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ خلافت اگر امیر معاویہ کا حق تھا تو انہیں مل گیا، خلافت اگر امیر معاویہ کا حق تھا تو انہیں مل گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے ان کو دے دیا، اگر میرا حق تھا میں نے ان کو دے دیا۔ خاموش، سب کی زبانیں بند ہو گئی، اپنا سمو لے کر چلے گئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بچے، دودھ پیتے بچے تھے، گود میں تھے سرکار کی، اس وقت جو آقا نے فرمایا تھا، امام نے اس وقت پورا کیا جب دو لشکر لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اور آپ دراصل تصور کریں کہ 60,000 اور 40,000 کا لشکر جب آپس میں لڑتا تو کیا نتیجہ ہوتا؟ آپس میں تلواریں چلتی، آپس میں مسلمان ہی مرتے، جس طرح کے پہلے
صفین اور جمل میں ہو چکا تھا۔ بہرحال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور جو باقی لوگ تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بیعت کر لی، الگ ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1,00,000 درہم وظیفہ سالانہ مقرر کیا، 1,00,000 درہم۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وظیفہ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، یعنی سال گزر گیا اور جس طرح آتا تھا جس حساب سے بھی آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو آپ نے سوچا کہ میں خط لکھوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وظیفہ نہیں آیا، مجھے کچھ پریشانی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قلم اور دوات منگائی اور سوچا کہ میں کچھ لکھوں، پھر ایک دم کچھ خیال آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہتے جب میں رات کو سویا تو اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں۔ سرکار نے فرمایا بیٹا حسن کیا ہے، کیوں پریشان؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیسے ختم ہو گئے، میں نے سوچا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوں، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ سرکار نے فرمایا اپنے جیسے لوگوں سے طلب کرو گے تو کبھی فلاح نہیں پاؤ گے، اللہ سے مانگو۔ ایک دعا تعلیم فرمائی، وہ اصل میں کافی طویل دعا ہے، اس وجہ سے ہم نے بیان کر۔ سرکار نے تعلیم فرمائی حسن یہ دعا پڑھو۔ فرماتے میری آنکھ کھل گئی، میں نے وہ دعا پڑھنی شروع کی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ قاصد وہاں سے پیسے لے کر آ گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 کے بجائے 1,25,000 درہم بھیجے۔ معذرت کی کہ دیر ہو گئی اس لیے 25,000 اور بھیجے۔ پھر رات میں سوئے، آقا کی پھر زیارت ہوئی، حسن کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ صحیح ہو گیا، جو آپ نے فرمایا ہو گیا۔ فرمایا اللہ کو یاد کرتے رہو، اسی طرح ہوتا رہے، اسی طرح ہوتا رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ان شہزادوں کو وظیفہ آپ دیتے رہے اور اس کو تعداد میں مقدار میں زیادہ بھی کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی، یہ بات بالکل کنفرم، جتنے مورخین ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ شہزادہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کے اثر سے۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ کی بیوی جعدہ بنت الاشعث، اس نے آپ کو زہر دیا، پھر آپ 40 روز بیمار ہوئے، پھر آپ کی شہادت۔ لیکن یہ روایت غیر معتبر ہے۔ صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سوانح کربلا میں اس روایت کو رد کرتے ہیں، فرماتے نہیں یہ روایت درست نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی صحبت میں رہے اور پھر انہی کے خلاف کام کرے، ان کی جان لے؟ کہا نہیں یہ غیر معتبر ہے۔ بعض روایت کے مطابق 3 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، 3 مرتبہ۔ اچھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کس نے زہر دیا، لیکن بتایا نہیں، آپ نے بتایا نہیں کس نے زہر دیا۔ روایت میں آتا ہے شہادت سے پہلے آپ نے ایک خواب دیکھا۔ ابن سعد نے عمران بن عبداللہ کے حوالے سے اسے بیان کیا ہے، اور تاریخ الخلفاء میں یہ موجود ہے روایت۔ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی پیشانی پر قل ہو واللہ احد یہ لکھا ہوا۔ تو آپ نے بیدار ہو کر یہ خواب جب بتایا تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ بہت اچھا خواب ہے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ واقعی یہ خواب آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو چند روز کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ خواب کی تعبیر بھی معمولی کام نہیں ہے،
کہ ہر ایک کو ہر آدمی تعبیر دے دے، اس لیے جب بھی خواب دیکھو ہر ایک کے سامنے بیان نہ کرو، کوئی معتبر عالم دین ہو یا پیر و مرشد ہو اس کو آپ بیان کریں، اس لیے کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے نا یہ بھی ایک فن ہے، اور ظاہر کچھ ہوتا ہے، انسان دیکھتا کچھ ہے اور اس کے معنی مفہوم مطلب وہ الگ ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا خواب جب تک بیان نہ کیا جائے وہ بغیر سر پیر کے، یہ حدیث شریف کا مفہوم، جب بیان کر دیا مرتب ہو جائے گی اس کی تعبیر۔ خیر یہ خواب آپ نے دیکھا، اس کے کچھ دن کے بعد ہی آپ کو زہر دیا گیا، اور زہر دیا گیا 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ شہد میں زہر دیا گیا، آپ نے وہ کھایا، طبیعت خراب ہو گئی، بے چینی بے قراری بڑھی اور عجیب گھبراہٹ سی پیدا ہوئی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ ایک روایت میں یہ کہ سرکار کے روضہ مبارک سے اپنا سینہ اقدس لگایا، شفا ہو، اور دوسری روایت کہ اس چوکھٹ پر حضور علیہ السلام کی چوکھٹ سے اپنا سینہ ملا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، شفا ہو آ گئے۔ دوسری مرتبہ کھجوروں میں زہر ملا کر دیا گیا، خاص طور پہ پیش کیا کہ جی یہ آپ کے لیے لائے گئے۔ آپ نے ایک کھجور اٹھائی، کھائی، دوسری کھائی، 3 کھائی، بعض روایتوں میں آیا کہ 7 کھائیں، اور بعض میں آیا کہ چند کھجوریں کھاتے ہی طبیعت بگڑ گئی۔ اسی طرح کی بے چینی بے قراری پیدا ہوئی تو آپ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں جا کر کچھ دن ٹھہرے، آرام کیا، اور پھر روضہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، اسی طرح عرض کی، پھر شفا ہو گئی 2 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ ہیرے کی کنی اس کو پیس کر آپ کی سراہی میں ڈال دیا گیا۔ پہلے زمانے میں سراہی ہوتی تھی نا، تو اس کا جو منہ ہوتا تھا اس کو کسی کپڑے سے باندھ دیا کرتے تھے تاکہ کوئی جانور نہ گر جائے، کوئی خاک وغیرہ، کوئی پتھر، کوئی چیز نہ گر جائے، تو ململ کے کپڑے سے اس کو باندھ دیا یا کسی بھی ہلکے کپڑے سے۔ تو جس نے بھی ڈالا یا تو کپڑے کے اوپر سے ہی چھان دیا یا کپڑا ہٹا کر اس کے اندر ڈال دیا، خاموشی سے۔ آپ آرام کر رہے تھے، شہادت کا وقت قریب آ چکا تھا، اچانک بیدار ہوئے، اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، کہا بہن میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ان کے ساتھ والد محترم بھی ہیں، والدہ محترمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یہ دونوں کھڑے ہیں اور سرکار بھی ہیں، یہ تینوں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے، کہا مجھے جلدی وضو کراؤ، پانی لاؤ۔ وہ پانی لینے کے لیے گئی، آپ کو پیاس محسوس ہو رہی تھی، وہیں سے سرائی میں سے ایک پیالہ نکال کر پی لیا۔ جیسے ہی وہ پیا آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جگر جو ہے وہ کٹ رہا، دل، جگر۔ جب بہن آئی کہا اس پانی میں کیا تھا؟ میرے حلق سے لے کر ناک تک ایسا لگا کہ سب کچھ کاٹ دیا ہے، میرا جسم اندر سے کٹ رہا ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، فوراً بھائی حسین کو بلاؤ۔ انہوں نے بلایا، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنی کیفیت تو معلوم تھی کہ جگر وغیرہ سب کچھ کٹ چکا ہے، جانتے تھے کہ زہر دیا جا چکا ہے، معاملہ اب ختم ہے بالکل، خواب بھی دیکھ چکے تھے، سرکار کو بھی دیکھ لیا، والدین کو بھی دیکھ لیا۔ جیسے ہی بھائی کو دیکھا ان سے بغلگیر ہوئے اور دونوں شہزادے رونے لگے، اور اسی دوران جب الگ ہوئے آپ کی شہادت ہو گئی۔ امام علی مقام نے فرمایا بھائی جان اللہ تبارک و تعالی آپ پر ہزاروں رحمت نازل فرمائے، اب انشاءاللہ حشر میں ملاقات ہو، اب حشر میں ملاقات ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کو یہ علم ہو گیا تھا کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے،
اور 2 مرتبہ زہر دیا جا چکا تھا، تو اسی وقت آپ نے وصیت کر دی اپنی تدفین کے لیے۔ پہلے بھیجا ایک آدمی کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، ان سے کہو کہ حسن کی خواہش ہے کہ سرکار کے روضے میں جگہ مل جائے۔ اگر وہ اجازت دیں، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت خوش دلی کے ساتھ کہا ٹھیک ہے، حسن کے لیے اجازت ہے۔ لیکن آپ حالات کو دیکھ رہے تھے، معاملات کو دیکھ رہے تھے، اہل بیت سے جو خوارج کی دشمنی چل رہی تھی، یہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر تھیں، اسی لیے آپ نے فوراً دوسری وصیت بھی فرمائی۔ فرمایا میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ نانا جان کے روضے میں میری تدفین ہو۔ ام المومنین نے اجازت بھی دے دی ہے، لیکن اگر حالات بگڑ جائیں تو پھر مجھے عام قبرستان جنت البقیع میں میری والدہ خاتون جنت کے قدموں میں مجھے دفن کر دیں۔ یہ تو وصیتیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اب کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، نہلا کر کفنا کر رکھا گیا، نماز ہوئی، اور اب کیا تھا کہ اب تدفین ہونی تھی۔ اہل بیت نے کہا امام کی خواہش تھی کہ نانا جان کے روضے میں، لہذا ہم وہیں تدفین کریں گے۔ ادھر مروان جو اہل بیت کا ازلی دشمن تھا، اس نے کہا نہیں، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت میں تھا، عہدے پر تھا، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے مل گئے جو اہل بیت کے دشمن تھے، خوارج بھی، اس طرح اور دیگر بھی۔ ایک ہنگامہ ہو گیا۔ جب ہنگامہ ہوا، اہل بیت نے تلواریں نکال لی۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکالی، حضرت عباس علمدار نے اپنی تلوار نکالی، اسی طرح دیگر نوجوان جو تھے اہل بیت کے، سب نے تلواریں نکالی۔ کیا سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ؟ شاعر لکھتا ہے جب اہل بیت نے تلوار نکالی تو کیا ہوا؟ عباس نامدار کو بھی آ گیا جلال، اور بھائی بند ہو گئے آمادہ جدال۔ قبضوں پہ ہاتھ رکھ کے شیر خدا کے لال، کہتے کہ ہم سے لڑ سکیں کیا ہے ان کی مجال۔ یہ ہم سے لڑیں گے۔ سب نے اپنی تلواریں نکالی۔ امام حسن کی خواہش تھی کہ سرکار کے روضے میں ہم وہیں تدفین کریں گے۔ ادھر وہ کہتے ہیں ہم ہونے نہیں دیں گے، اہل بیت کہتے ہیں وہیں تدفین ہوگی۔ اسی دوران جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے۔ انہوں نے آ کر اہل بیت کو سمجھایا، ان کا جو غصہ تھا، جلال، ان سے کہا دیکھیے آپ لوگ تو رحم دل ہیں، ابھی یہ تلواریں چلیں گی، قتل و خون، قتل و غارت گری، خون ریزی۔ حسن کی دوسری وصیت بھی تو ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا ان کی وصیت تھی، تو پہلی وصیت بلا شبہ یہی تھی کہ نانا جان کے روضے میں، لیکن حسن نے دوسری وصیت بھی تو کی تھی، اگر حالات درست نہ ہو تو مجھے جنت البقیع میں میری والدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ تو آپ ایسا کریں، دوسری وصیت پر عمل کر لیں، پھر بھی وصیت پوری ہو جائے۔ تو آپ جانتے ہیں اہل بیت تو پہلے ہی خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا اور ان کو یہ بات یاد دلائی گئی، سب نے اپنی تلواریں رکھ دیں اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ جنتی نوجوان، جنتی عورتوں کی سردار خاتون کے قدموں میں جنت البقیع میں آرام فرما رہا۔ خود بھی جنتی نوجوانوں کے سردار، فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یا فاطمہ انت سیدۃ نساء العالمین وانت سیدۃ نساء الجنہ، فاطمہ تو تمام عالمین کی اور جنتی عورتوں کی سردار۔ حضرت علی سے فرمایا یا علی انت سید العرب، علی تو تمام عرب کا سردار ہے، اور اپنے لیے فرمایا انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار۔
اور دوسری روایت میں انا سید المرسلین انا قائد المرسلین ولا فخر، میں رسولوں کا سردار ہوں، قائد ہوں، مگر یہ بات فخر و غرور سے نہیں کہتے۔ شان دیکھو، خود جنتی نوجوانوں کے سردار، ماں جنتی عورتوں کی سردار، باپ تمام عرب کا سردار، نانا ساری اولاد آدم اور سارے نبیوں کا سردار، اصل سرداری تو ان کے گھر کی، اصل سردار تو وہ ہیں۔ تو آپ کا لقب سید، آقا نے فرمایا ہذا ابنی سیدن، یہ تو حضور کی زبان مبارک تھی، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی روایت کے مطابق، بلکہ باختلاف روایت 49 ہجری میں، دوسری روایت 50 اور تیسری روایت 51 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ جنت البقیع میں آرام فرما ہیں اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں۔ اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ آج شہادت کی فضیلت، شہادت کی قسمیں اور بڑے شہزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، واقعات، فضائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ کل انشاءاللہ تعالی شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، سردار نوجوانان جنت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مسلم بن عقیل ان کے فرزند، اور امام کے ساتھ جو لوگ کربلا میں گئے، جام شہادت نوش کیا، ان کے متعلق بیان کریں گے اور ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے۔ ایک ضروری بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت، 10 محرم الحرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بخاری اور مشکات میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو جو یہودی مدینے میں موجود تھے وہ 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس دن اس تاریخ کو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، تو وہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بنسبت ہم پر زیادہ یہ حق ہے کہ ہم موسیٰ کی سنت پر عمل کریں اور ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 10 محرم یعنی عاشورے کا روزہ رکھا، ٹھیک۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر 10 کا روزہ رکھیں گے تو یہود سے مشابہت ہوگی، وہ رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں، حالانکہ سوچنا ہی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رکھا، لیکن اس مسئلے کو صحابہ نے حل کیا اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی یہی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ رکھا، حکم دیا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، یہود سے مشابہت ہوگی۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آئندہ سال حیات رہا یعنی ظاہری حیات میں رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اگر میں حیات رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ روایت مسلم شریف اور مشکات میں موجود ہے، لیکن اگلے سال نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا، لیکن اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اب ایک اور روایت سنیے، حدیث شریف میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد
افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا یوم عاشورہ کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز۔ اور سرکار نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ امید ہے کہ وہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے والوں کے لیے گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ کل کیا ہے؟ پرسوں 10۔ یہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کل کا پرسوں کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں میں، غور سے سنیے، مردوں اور عورتوں میں اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو چاہیے کہ ضرور روزہ رکھیں۔ آپ سمجھدار، کوئی عذر شرعی نہ ہو تو چاہیے کہ ضرور روزہ رکھیں، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور سرکار کی سنت پوری ہو جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور یہود سے مشابہت بھی نہیں ہوگی۔ وہ تو صرف 10 کا رکھتے تھے، ہم 9 اور 10 کا رکھیں گے۔ اور دوسرے دن کو یعنی یوم عاشورہ کو بڑی فضیلت والا دن ہے، اس کو عبادت کے ساتھ گزاریے، کھیل تماشوں میں، لہو و لعب میں، گھومنے پھرنے میں نہیں، تلاوت قرآن کرنے میں، ذکر اذکار کرنے میں، اور روزہ رکھ کر گزاریے، اور سب کا ثواب اہل بیت کی ارواح مقدسہ کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پہنچاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو روزانہ ہی آپ کو لنگر مل رہا ہے، اور ٹائم بھی تقریباً ایسا ہو جاتا ہے کہ یہی لنگر کھا کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو پھر بھی خواہش ہو کہ رکھیں گے، ابھی کھا لیں گے تو ٹائم تو گزر جائے گا، 2-3 گھنٹے کے بعد پھر کچھ چاہیے کھانے کے لیے۔ تو خیر بہرحال جو یہ کھا کر ہی رکھ سکتے وہ بھی رکھ لیں، اور جو گھر میں کھا کر رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔